اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 7 پڑھیں گے، نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ ایک مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے اسلام نے ایک باوقار طریقہ مقرر کیا ہے۔ نماز جنازہ سے مراد ایسی نماز ہے جو کسی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد اجتماعی طور پر اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ، ایک مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے سے پہلے، اس کی تدفین کرنے سے پہلے اس کو غسل دے کر، اس کو کفن پہنا کر، تو تمام لوگ مل کر، اس کے عزیز و قارب، اس کے دوست، رشتہ دار، اس کے اہل خانہ، اس کے محلے دار مل کر اجتماعی طور پر اس کو سامنے رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہے کیا؟ یہ بخشش کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک، یہ ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اور زندگی کا ایک عرصہ ہمارے ساتھ گزارا، آج ہمیں چھوڑ کر تیری بارگاہ کی طرف واپس لوٹا ہے۔ اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما۔ تو دعاؤں کے سائے میں دعائیں کرتے ہوئے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اور اس ٹائم جو دعا کی جاتی ہے، جو التجا کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اب نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ دو باتیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اس کو ادا کرنا۔ کوئی بھی مسلمان اس کو رعایت نہیں ہے کہ وہ جو نماز نہ پڑھے۔ یہاں تک کہ مریض کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن معافی نہیں۔ لیکن یہ جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ کہ اگر محلے میں سے اگر کوئی ایک بندہ فوت ہو گیا تو تمام لوگوں پہ فرض ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو اگر چند اس محلے میں سے سارے لوگوں کی بجائے چند لوگ بھی ادا کر لیں، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، تو یہ فرض تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ان کو ہی ملے گا، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض کفایہ ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، وہ بھی ان کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ تمام لوگوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر علاقے کے چند لوگ بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو یہ فرض تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ یہ میت کو رخصت کرنے کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے نے اپنی زندگی کے 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال ایک علاقے میں گزارے، وہاں اس کے کچھ دوست بنے، اس کے محلے دار تھے، کچھ اس کے ہمسائے تھے، کچھ لوگوں سے اس نے لین دین کیا، کاروبار کیا، کچھ لوگ اس کے رشتہ دار تھے جن سے وہ اکثر ملا کرتا تھا یا وہ ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ اب جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب سب کے اوپر لازم ہے کہ جیسے تم دنیا میں جب وہ زندہ تھا تو اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھتے تھے، آج آخری موقع ہے تم اس کے ساتھ تعلق بناؤ کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اور شریک ہو کر تمام لوگ مل کر اجتماعی طور پر
اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا کرو تاکہ اللہ اس پہ حال پہ رحم فرمائے، اس کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کی اور آخرت کی منزلیں اللہ آسان فرمائے۔ تو یہ لازم ہے۔ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دنیا میں مقررہ مدت کی زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی بندہ 100 سال زندگی گزار لے، 50 سال گزار لے، 60 سال گزار لے، یہاں تک کہ 100 سے اوپر بھی چلا جائے، 120، 130 یا اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں پرانی امتوں میں، پچھلی امتوں میں جناب کئی سو سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ 1000 سال تک بھی ان کی عمر پہنچ گئی۔ لیکن کیا آخر موت، ایک دن مرنا ہے۔ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ادھر رہے گا، نہیں۔ جو دنیا میں آیا وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ فانی کہتے ہیں ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی، ہر چیز فانی ہے۔ دنیا میں انسان بھی عارضی طور پر آیا اور جتنی چیزیں ہیں یہ ساری عارضی ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نماز جنازہ کی میت کے آداب کیا ہیں کہ نماز جنازہ میں ضرور شریک ہوں اور اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے دعائے مغفرت میں شامل ہوں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، وہ میت کہلاتا ہے۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، وہ میت کہلائے گا، اس کو میت کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے میت کو پاک صاف کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے۔ اب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک بندے نے زندگی گزاری، ہمارے سامنے زندگی گزاری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا وقت آ گیا، اس کی موت آ گئی۔ اب ہم اس کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے سے جدا کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ ہے ہم اچھے طریقے سے ہم اس کو رخصت کریں۔ تو اس کو رخصت کرنے کا جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو اسلام نے، شریعت نے ہمیں اصول و قوانین اور جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میت کو پاک صاف کرنے کے لیے اچھے طریقے سے غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد میت کو ان سلے سفید کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ میت کو ان سلے یعنی کہ سٹچ کیے ہوئے نہیں ہوتے، ان کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ یہ سفید کپڑا کفن کہلاتا ہے۔ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے، جبکہ عورتوں کے کفن میں 5 مختلف سائز کے کپڑے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار میت کو غسل دیں، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے، اس کے بھائی جو ہیں وہ اس کو غسل دیں، اور اگر اسی طرح کسی کی ماں فوت ہو جائے تو وہ پھر اس کی بہنیں، اس فوت ہونے والی عورت کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کی قریبی رشتہ دار اس کو غسل دیں۔ غسل اور کفن کے بعد میت کو جنازگاہ یعنی جہاں پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہ جو جنازگاہ ہوتی ہے، جو قبرستان میں جگہ بنائی ہوتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اس کو جنازگاہ بولتے ہیں۔ تو جنازگاہ کی طرف میت کو لے جایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ، نماز جنازہ کسی کھلی جگہ پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، تو اس وجہ سے کھلی جگہ پر نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ نماز جوتے اتار کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہو، جوتے کے نیچے گندگی لگی ہو، تو اس وجہ سے جوتا اتار کر نماز ادا کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے نماز جنازہ نہ ہوگی۔ نماز جنازہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو دوسری نمازوں کے لیے ہیں، یعنی وضو کے ساتھ لباس اور جگہ پاک صاف ہو، انسان کا وضو ہو اور وضو کے ساتھ انسان کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ جنازہ میں میت کو سامنے رکھ کر امام قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں کوئی اذان، کوئی اقامت اور رکوع یا سجدہ نہیں ہوتا۔
عام جب ہم دیکھتے ہیں نماز عید الفطر کی ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز اشراق ادا کرتے ہیں یا اور کوئی نوافل ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس نماز کے اندر ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ یہ ایسی نماز ہے جس کے اندر نہ رکوع کیا جاتا ہے، رکوع کہتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا اور اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، اور سجدہ یہ کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا۔ تو نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، بلکہ سیدھے قیام کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی با جماعت طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اکیلا بندہ نماز نہیں ادا کر سکتا نماز جنازہ۔ عام روٹین میں تو ہم فجر ظہر عصر اگر ہم لیٹ ہو گئے ہیں، جماعت گزر گئی تو ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ با جماعت ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس میں صفیں طاق تعداد میں بنائی جاتی ہیں۔ طاق تعداد یعنی 1 3 5 7 9 اس طریقے سے اس کی صفیں بنائی جاتی ہیں، 2 4 6 8 10 نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صفیں باندھنے کے بعد نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وہ والی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ کی۔ اب ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ مرد اور عورت، مرد یعنی کہ نابالغ بچہ ہے تو اس کی اور دعا ہے، نابالغ بچی ہے تو اس کی اور دعا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا یعنی عمر کا مرد اور عورت فوت ہوا ہے تو ان کی ایک دعا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہماری القرآن کی جو بک ہے اس کے اندر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم کلاس میں اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور یاد کرنی بھی چاہیے۔ مرد ہے یا عورت فوت ہوا ہے تو اس کی ہم نماز تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اینڈ تک۔ اسی طرح اگر وہ سامنے جو ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہے جس کے ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، اگر وہ نابالغ بچہ ہے یعنی 10 سال سے اوپر، آپ 10 سال کا لگا لیں، 10 سال سے نیچے کی عمر کا وہ بچہ ہے، تو ہم جو تیسری تکبیر کے بعد ہم دعا اللہم اغفر لحینا کی جگہ ہم یہ پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سامنے جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یا وہ میت پڑی جس کی ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں وہ 10 سال سے کم عمر کی بچی ہے، تو پھر ہم وہ جو تیسری تکبیر کے بعد یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے اور نماز جنازہ کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ یاد نہیں ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نماز جنازہ تو بڑھ چڑھ کے ادا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور لیکن نماز جنازہ نہیں آتی، پھر وہاں پہ علامہ صاحب یا وہ مفتی صاحب یا جو عالم دین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی جس کو نماز جنازہ والی ثنا نہیں آتی وہ نماز والی ثنا پڑھ لیں، 2 الفاظ کا اضافہ ہے اس میں۔ جس کو نماز جنازہ والا درود پاک نہیں آتا وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور جس کو نماز جنازہ والی دعا نہیں آتی وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ والی پڑھ لیں۔ بھائی یہ پڑھ سکتے ہیں، عارضی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں یاد کیا چلو یہ پڑھ لیں، لیکن اس کو روٹین نہیں بنا لینا چاہیے، اس کو اپنی عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز جنازہ پڑھیں یہی پڑھیں۔ ہم دنیا کے اور بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، بہت سے ہم نے وہ کچھ یاد کیا ہوتا ہے، تو کیا ہم نماز جنازہ وہ یاد نہیں کر سکتے؟ آج ہم اگر وہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو وہ بھی نہیں آتا، چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، بس پتہ چلے جناب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے جناب یہ بھی شامل ہوا تھا، آتا کچھ نہیں۔ بھئی ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ جو فوت ہوا جس کی دعائے مغفرت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم جو عزیز و اقارب ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور ہمارا یہ حال ہے
تو ہو سکتا ہے کہ کل ہماری نماز جنازہ میں جو لوگ شامل ہوں ان کو بھی نماز جنازہ نہ آتی ہو. ایسا ہی ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج ہم کسی کے لیے دعا نہیں کر پا رہے یا کر سکتے یا کر رہے، تو کل ہمارے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا. اگر آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، کسی کے پریشانی میں شامل ہوں گے، اس کے دکھ درد میں اس کا سہارا بنیں گے، تو یقینی بات ہے کہ کل جب خدا نخواستہ ہمارے اوپر برا وقت آئے گا تو لوگ ہماری ہیلپ کے لیے پہنچیں گے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ہمیں سہارا، ہمیں دلاسا دیں گے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے. آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، ہمیں کچھ نہیں آتا، کل کو ہماری نماز جنازہ میں جو شامل ہوں گے ان کو بھی کچھ نہیں آتا ہوگا. آج ہم میت کو محروم اپنی دعا سے کر رہے ہیں، کل ہم دو لوگوں کی دعاؤں سے محروم رہ جائیں گے. اس وجہ سے نماز جنازہ ضرور یاد کرنی چاہیے. ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں یہاں پر، چونکہ بات چل رہی ہے، میں کہہ دینا چاہیے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری نماز جنازہ جب ادا کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک جو حکم ہے کہ نماز جنازہ میں شامل ہو، نماز جنازہ ادا کرو، اس سے یہ کہ ایک تو جو میت ہے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا ہو جاتی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اہل خانہ جس کے اوپر ایک بہت بڑا صدمہ گزرا ہوتا ہے کہ اس کا بالکل قریبی ساتھی، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کی ماں دنیا سے جاتی ہے، تو اس کو دلاسا مل جاتا ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے. ایک بات یہ. اور تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں عبرت ایک ملتی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ کل تک جو کھاتا پیتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، دنیاوی باتیں کرتا تھا، ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر یہ چلا گیا ہے، تو کل کو ہم نے بھی جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی صرف گیا ہے، اسی نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا. ایسا نہیں ہے، سب نے جانا ہے. ہمیں یہاں سے ایک نصیحت ملتی ہے، ایک عبرت ملتی ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی فراڈ، اکثر لوگوں کو یہاں پہ بھی ریاکاری، یہاں پہ بھی دکھلاوا. جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو آگے سے وہ 4 بھائی پکڑ کے اونچی آواز میں آواز لگا رہے تھے، کلمہ شہادت. وہ 6 گھروں تک، وہ 6 محلوں تک، 6 گلیوں تک آواز آ رہی ہوتی ہے، جناب کسی نے فلاں صاحب نے کندھا دیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. وہ پڑھ کوئی بھی نہیں رہا ہوتا پیچھے کلمہ شہادت. دوسرا وہی بندہ جو کلمہ شہادت کہہ کے وہ 4 بھائی پکڑ کے وہ بعد میں آہستہ سے پیچھے آتا ہے، اور بعد میں خود وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. کدھر گئی وہ ساری وہ باتیں، کدھر گیا وہ دکھ جو وہاں پر آپ شو کروا رہے تھے. پھر دوسری بات یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ وہ تو آگے بڑھ کے کلمہ شہادت کہہ کے تو وہ 4 بھائی کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں. پھر قبرستان میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ 4 بھائی وہ میت کی 4 بھائی رکھ کے جنازہ وہاں پہ رکھے، خود وضو کرنے چل پڑتے ہیں. یعنی بغیر وضو کے آپ کلمہ شہادت کہہ رہے ہیں اور بغیر وضو کے آپ وہ میت کو جو کندھا دے رہے ہیں. بھائی گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے. جتنے قدم چلیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دفن تک ساتھ رہتا ہے اس کو 2 قرات نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ملنا. یہ ایک ہی قرات ہے، یہ ایک مقدار مقرر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نماز جنازہ جو ہے وہ گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے. اور جب آپ نماز جنازہ کے ساتھ آپ چلے ہیں تو پھر دنیاوی گفتگو کوئی نہ ہو، زبان سے آپ کلمہ طیبہ ادا کریں، درود پاک ادا کریں، آپ وہ کلمہ شہادت آپ ادا کریں، کوئی ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، نبی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خیر والے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں. یہ نہیں ہے اگر اکثر دیکھنے میں آیا کہ آگے جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جنازہ ادا کرنے کے لیے، اور پیچھے وہ کاروباری حالات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یار بتاؤ آج کل کاروباری کیا حالات ہے؟ کہتا ہے یار کیا بتاؤں، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، دکان کے خرچے نہیں نکل رہے جناب، وہ ورکرز جو ہیں وہ ملازم ہیں ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی، کہاں سے کروں، بس پریشان ہوں. آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے یہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر دنیاوی باتیں، پھر وہی باتیں. اس لمحے بھی وہ زبان کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں آ رہا، توبہ استغفار نہیں آ رہی، اپنی موت یاد نہیں آ رہی، اپنی قبر یاد نہیں آ رہی، اس ٹائم بھی یہی دنیاوی باتیں. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم ہم جو ان واقعات میں، ان حالات میں سے گزر ہوتے ہیں تو ہم کم از کم ان میں تو پورا اتریں، ان کی ڈیمانڈ تو ہم پوری کریں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم پڑھے تھے کہ تیسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے بخشش کی، جو میت کی بخشش کی. چوتھی تکبیر کے بعد
ہم دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جنازے کے آداب کیا ہیں؟ میت کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کو دفن کرنا، اس میں جتنی ممکن ہو جلدی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ آج فوت ہوا ہے تو کل دوپہر میں جا کے اس کو دفن کریں، بھئی اس کی کیا ہے، اس کا گناہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو لٹکاتے چھوڑ اللہ کے حوالے کریں، اب اللہ کی امانت ہے اس کے سپرد کر دیں۔ ہاں، شرعی عذر کے بغیر میت کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا جو شرعی وارث ہے اس کا، وہ اگر وہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اس کو آنے میں دیر لگ رہی ہے، یا کچھ عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو آنے میں 2-4 گھنٹے لگ جائیں، تو اتنی دیر وہ انتظار کر لینا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے، جو میت ہے، جو فوت ہونے والا شخص ہے، اس کو آزمائش میں ڈال دیں، اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو سارا وقت توبہ، استغفار اور میت کی بخشش کے لیے قرآن خوانی اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہی بات، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، کم از کم جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، نماز جنازہ میں کے لیے جتنا وقت ہم قبرستان میں گزاریں، جنازگاہ میں گزاریں یا تدفین کے دوران جتنا ٹائم گزاریں، کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیاوی باتیں نہ کریں، ایسے خیر کے الفاظ استعمال کریں جس سے وہ میت کو فائدہ پہنچے اور ہمیں بھی فائدہ ملے۔ جنازہ میں شرکت کرنا اور میت کو کندھا دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ باعث، میں نے پہلے بھی بات کی، اگر اس میں دکھلاوا اور اس میں ریاکاری نہ شامل ہو تو میت کو کندھا دینا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ فوت ہو جانے والے مسلمان کا حق بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کا یہ حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے، کل انشاءاللہ ہماری نماز جنازہ میں لوگ شامل ہوں گے۔ اگر آج ہم لوگوں کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوں گے تو کل کو بھی لوگ بھی کہیں گے وہ کہڑا آندہ سی۔ اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے اور اسے اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کے ساتھ ہو تو ہمیشہ اس کے لیے خیر کے الفاظ زبان سے ادا کرو، کیونکہ تمہارے الفاظ پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جی، جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ دیکھو، جا کر دیکھو کہ میرے یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بارے میں میرے دوسرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ جانتا تو ہے کہ میرا یہ جو فوت ہونے والا بندہ ہے یہ کیا زندگی کیسی گزارتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا، کیا اس کے معاملات تھے، کیا اس کا نظام زندگی تھا، وہ سارا اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ میرے بندے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور فرشت بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی نیک بندہ تھا، بڑا ہی جناب دوسروں کے کام آتا تھا، یہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا، دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں مالک وہ جو تیرے بندے ہیں وہ تو اس کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے تھے، وہ تو اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے بڑا نیک بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا، بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا کی۔ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں میں جانتا ہوں کہ یہ مرنے والا بندہ کیسا ہے، لیکن میرے بندوں نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب آپ کسی کی فوتگی پہ جائیں، نماز جنازہ کے لیے جائیں تو اچھے الفاظ میں اس بندے کو یاد کریں۔ دوسری بات میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، اکثر وہاں پہ ہوتا ہے نماز جنازہ جب ادا کرنے لگتے ہیں تو علامہ صاحب کہتے ہیں بھئی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس کی طرف سے، یا اس نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ بھئی اب وہاں پر تو وہ سب لوگ معاف ہی کریں گے اور کیا کریں گے۔ چاہیے یہ کہ بندہ خود زندگی ایسی گزارے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مرنے کے بعد تو معافی مانگ ہی لی جائے گی یا لوگوں نے معاف کر ہی دینا ہے، لیکن اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق آپ کا ہونا چاہیے، ایسی زندگی آپ کو گزارنی چاہیے کہ لوگ آپ سے راضی ہوں۔
آپ جب دنیا سے جائیں تو لوگوں کو کہنا نہ پڑے، آپ کے عزیز و اقارب کو کہنا نہ پڑے کہ بھئی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، بلکہ خود وہ آپ کی گواہی دیں، آپ کے حق میں گواہی دیں، آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ ہمیشہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ماں باپ کے انتقال کی صورت میں پہلا حق اولاد کا ہے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائیں یا کسی کو اجازت دیں۔ ماں باپ کے انتقال کی صورت میں پہلا حق اولاد کا ہے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائیں یا کسی اور کو اجازت دیں۔ بھئی ماں باپ اگر خدا نخواستہ کسی کا باپ دنیا سے چلے گیا، کسی کی ماں چلے گئی، تو سب سے پہلا حق اولاد کا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو غسل دیں، اپنے ماں باپ کی کو جو ہے وہ کفن پہنائیں، اور اپنے ماں باپ میں سے جس کی جو فوت ہوا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کریں، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اب باپ دنیا سے چلا گیا یا ماں دنیا سے چلے گئی تو اس کے قریب نہیں جانا، اسے ڈر لگنا ہے۔ بھئی لوگوں کے لیے تو وہ میت ہے، وہ مرنے والا ایسا ہے، لیکن ہمارا جو جس کا دنیا سے گیا اس کا تو وہ باپ ہے، اس کی تو وہ ماں ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پہلے سے اس کی ٹریننگ لینی چاہیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کو کس طرح اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کس طرح کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور یہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، جو ماں باپ کے اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے جائے تو خود اس کو غسل دینا چاہیے، خود اس کا نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے مسلمان کو اپنے انجام کی یاد دہانی ہوتی ہے، یعنی کہ مسلمان کو یہ یاد آتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہیں رہا تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ میں بھی دنیا سے جاؤں گا، اور اسے بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کی طرف مائل ہوگا اور برائیوں سے نفرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ نماز جنازہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت بلکہ غمزدہ ساتھیوں کے دکھ درد میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان ایک دوسرے کے لیے اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے، اس سے آخرت میں پختہ یقین ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ آخر میں پھر وہی عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ نماز جنازہ یاد کریں، نماز جنازہ کی دعا یاد کریں، تاکہ اگر کبھی موقع ملے تو پھر جب ہم اس کی نماز کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جائیں تو پھر نہ تو اس میت کو ہم دھوکہ دیں، نہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اور نہ ہی اس کے اہل و عیال کو دھوکہ دیں۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم پہ یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہماری نماز جنازہ میں بھی مخلص لوگ شامل ہوں گے کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی نجات فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو۔ اس کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو۔ کئی میت ایسی ہے، کئی فوت ہو جانے والے کئی جنازے ایسے ہیں کہ جن کے نماز جنازہ، کئی میت ایسی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ میت، وہ فوت ہونے والا اتنا مقبول بارگاہ ہے، اتنا اللہ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے کہ اس کی جو نماز جنازہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی بخشش کر دے گا۔ اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی پڑھنے والوں میں ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہو تو اس نماز جنازہ پڑھنے والے کی وجہ سے میت کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں کون کس حال میں ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ یاد کریں اور اپنے عزیز و قارب، اہل خانہ اور یا کوئی دوست احباب یا کہیں کوئی ضرورت پڑے وہاں پر موقع ملے نماز جنازہ ادا کرنے کا تو خلوص دل سے نماز جنازہ ادا کی جائے۔
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔